Subscribe Madina Yad Aa Gaya social media network and hit the bell icon to never missing update. Alhamdulillahi alladhi ja'ala an-nar ala sayyidina al-khalil bardan wa salama wa asma'a sayyidina al-kalim ala turi sina wahyin wa kalama وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعيون به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين عذابا وغراما أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا جد الحسن والحسين محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العظم الجيلاني البغدادي وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين شاه است حسين شاه است حسين بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ است حسین اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد حضرات محترم امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اپنے دور خلافت کی بات ہے کہ سلمان، وہ حضرت سلمان جن کو حضور نے فرمایا سلمان منا اہل بیت، سلمان اہل بیت سے ہے، فارس سے تشریف لائے تھے، لیکن رسول گرامی باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسا فیضان اور ایسی رحمت برسی ہے آپ پر کہ حضور نے فرمایا گرچہ گھر کے باہر والا ہے لیکن ہے ہم اہل بیت سے۔ تو تاریخ میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو باہر والے تھے لیکن اندر والے ہو گئے، اور کچھ وہ بدنصیب بھی ہیں جو اندر والے تھے لیکن وہ باہر والے ہو گئے۔ یہ نسبت رسالت کا سارا فیضان ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سلمان بتاؤ عمر خلیفہ ہے یا بادشاہ؟ جیسا کہ میں نے کل کہا تھا کہ آخر وہ کون سے اسباب اور عوامل تھے، ہر مسلمان کو ان اسباب اور عوامل کو جاننا ضروری ہے کہ آخر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرب و بلا کی دھرتی پہ کیوں تشریف لانا پڑا۔ کرب و بلا کا معرکہ اور کرب و بلا کا واقعہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، اتفاقی حادثہ نہیں تھا۔ انشاءاللہ تفصیلی بتاؤں گا۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بیٹے اپنے شہزادے حسین کو، اپنے نواسے حسین کو اپنے ہاتھوں سے شہادت کا دولہا بنایا تھا۔ کربلا کا واقعہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، لیکن جب آج حسین کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے عظمت حسین پر، کربلا کی عظمت پر اور واقعے کربلا پر ریمارک لگا رہے ہیں، اسے غلط انداز میں سوشل میڈیا کے ذریعے پیش کر رہے ہیں۔ یزید پلید جو میسون کا ناپاک بیٹا تھا، اسے حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے شہزادے امام عالی مقام کے تقابل میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہر مسلمان کو یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ آخر امام عالی مقام کرب و بلا کی دھرتی پر کیوں تشریف لائے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلافت کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی۔ چلو میاں مان لو خلافت کا معاملہ تھا، تو میں یہ کہوں گا کہ امام عالی مقام اور امام حسین سے بڑھ کر خلافت کا حقدار اس وقت کون تھا؟ یہ دو نظریات کی جنگ تھی، حق اور باطل کا معرکہ تھا، اور وہ کون سی اسباب و عوامل تھے انشاءاللہ یہ جو میں نے گفتگو شروع کی ہے اسے آپ سنتے چلیں، کیونکہ اس کے تار کہیں نہ کہیں میں فکر حسین سے اور کربلا سے ضرور جوڑوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سلمان تم بتاؤ کہ عمر اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے یا بادشاہ ہے؟ مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، کیسر و کسریٰ کی حکومتیں حضرت عمر کے نام سے کانپ رہی ہیں، دنیا کے سپر پاور دہل رہی ہیں۔ اس عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ امیر المؤمنین بیت المال میں جو کچھ جمع ہو رہا ہے اگر اسے آپ صحیح طریقے سے جمع کریں اور اس کا خرچ صحیح طریقے سے کریں، اگر صحیح جگہ وہ خرچ ہو اور صحیح جگہ سے آئیں، اگر ایسا معاملہ ہو تب تو آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، ورنہ آپ اللہ کے رسول کے خلیفہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خلافت کوئی معمولی مسئلہ نہیں تھا۔ جس خلافت کا یزید کو حقدار بتا کر اسے جنت میں دھکے مار کر اس کے حواری پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ان یزید کے حواریوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ یزیدیوں سنو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں حق اور باطل کا فیصلہ فرما دیا تھا۔ میرے آقا کی نگاہیں نبوت ملاحظہ فرما رہی تھی، مشاہدہ فرما رہے تھے
کہ قرب قیامت میری امت میں میرا کلمہ پڑھنے والے کچھ ایسے اہل بیت کے غدار پیدا ہو جائیں گے جو میرے حسین کو باغی کہیں گے۔ آقا نے خط امتیاز کھینچ دیا تھا کہ حسین کا پتہ پوچھنے والوں اور حسین کا منصب جاننے والوں سن لو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن اور حسین نہ صرف جنتی ہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو انشاءاللہ جماعت رضائے مصطفیٰ مرکز اہل سنت بریلی شریف کی سرکار سیدی اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم کی جماعت ہے۔ ماشاءاللہ میں نے 2 سال پہلے حضور 1 سال پہلے 2 سال پہلے کی بات ہے تقریباً جو ہے کہ مدینہ شریف میں تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا جو چہلم کی فاتحہ تھی 2 سال پہلے کی بات ہے، بس میں وہی تھا، تو وہاں مجھے مدعو کیا گیا تھا اور اسے تاج الشریعہ کے حوالے سے میں گیا تھا۔ میں نے ایک جملہ اس وقت کہا تھا کہ اردو دان طبقہ ہمیشہ مثال پیش کرتا ہے کہ لہو بولتا ہے۔ میں نے اس وقت مدینے کی سرزمین پر یہ پیغام دیا تھا کہ ذرا اس کہاوت میں ترمیم کر رہا ہوں اور پوری دنیا سنیت کو پیغام دے رہا ہوں کہ لہو بولتا ہے، اس کو ذرا بدل کے یوں پیش کرو کہ بریلی بولتا ہے، بریلی بولتا ہے اور ڈٹ کے بولتا ہے، جہاں سب خاموش ہو جاتے ہیں وہاں بریلی بولتا ہے۔ حسینی مزاج اگر کہیں ہمیں ملا ہے تو بریلی کی دھرتی پر ملا ہے، اس امام کی بارگاہ میں ملا ہے جسے آج دنیا سنیت میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر مفتی اعظم پھر مفتی اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ اور پھر حضور تاج الشریعہ کے جلوے تو پوری دنیا نے دیکھے اور اللہ نے دکھا دیا۔ تو جماعت رضائے مصطفیٰ ایک ذمہ دار جماعت ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب ترقی عطا فرمائے اور اس کے پرچم تلے ہمیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو خدمت اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ رسول گرامی باوقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق اہل بیت سے متعارف ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ہم ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، بنو حنیفہ کے کچھ کلمہ گو جو ابھی ابتدائی مسلمان ہیں، اسلام میں داخل ہوئے، جماعت کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبیوں کے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں جلوہ بار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہیں جن کا شمار مکثرین صحابہ میں ہوتا ہے، جس کثرت کے ساتھ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں، احادیث کی کتابوں کو آپ کھنگال ڈالیں، یہ انہی کا اعزاز تھا، یہ دعائے نبوی کا اثر تھا، سب جانتے ہیں۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول تشریف لائے اور مجمع پر ایک مرتبہ نگاہ ڈالی۔ رحمت جو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا، نگاہ ڈالی، اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ سب حضور کا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ ہیں،
حضور کے شاگرد بھی ہیں ان میں، حضور کے براہ راست جنہوں نے حضور سے درس قرآن بھی لیا ہے اور درس حدیث بھی لی ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جماعت میں ایک شخص جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں آقا نے فرمایا کہ اس جماعت میں اس وقت ایک شخص جہنمی ہے۔ دہل گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام۔ اور صحابہ کا عقیدہ تو دیکھے نا کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہی فرق ہے صحابی اور وہابی کے عقیدے میں کہ حضور جب غیب کی خبر دیتے ہیں تو صحابی زبان قال سے یا زبان حال سے کہتے ہیں آمنا و صدقنا یا رسول اللہ۔ حضور جب غیب کی خبر دے رہے ہیں تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، لیکن 1400 سال کے بعد کچھ ایسے افراد پیدا ہو گئے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، حضور کو تو معاذ اللہ رب العالمین پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، حضور کو غیب کی خبر نہیں۔ صحابہ کا عقیدہ تو دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کسی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نے بھی پلٹ کے حدیث میں نہیں آتا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تو غیب کی خبر ہے، آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ ایک شخص جہنمی ہے اور دائمی جہنمی ہے، خلود فی النار۔ صحابہ کرام اعتراض، پتہ یہ چلا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ 1400 سال پہلے یہ تھا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کی خبریں جانتا بھی ہوگا اور غیب کی خبریں دیتا بھی ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 14ویں صدی میں اگر اس عقیدے کی ترجمانی کسی نے کی ہے تو وہ 14ویں صدی کا مجدد امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جو نبی ہوگا وہ غیب کی اور نبی کے معنی ہی ہوتے ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، چونکہ اصلاح ہم جو محرم کا جو ہے اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں تو عقیدے کی اعمال کی حسینی پیغام، بھئی آخر امام علی مقام کربلا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ عقیدے کی اور اصلاح کی اعمال کی اصلاح کے لیے مجمل، تو چونکہ امام حسین سے یہ منسوب محفل ہے، عقیدے کی بھی اصلاح ہونا ضروری ہے اور اصلاح معاشرہ بھی ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کسی نے اعتراض نہیں کیا، سب کھڑے ہو گئے اپنے اپنے علاقے میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں سب کو نوٹ کر رہا تھا کہ محفل میں کتنے لوگ تھے، یکے بعد دیگرے کئی جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے یکے بعد دیگرے سب کا انتقال ہو گیا، 2 افراد بچ گئے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں الرجال ابن انفوا، الرجال ابن انفوا اور میں دونوں بچ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہل چکے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی نے خبر دی ہے آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن جب آمنہ کے لال نے فرما دیا کہ یہ جہنمی تو یقیناً وہ جہنمی، اور جب آمنہ کا لال کہہ دے کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار تو یقیناً سردار۔ یہ تھا عقیدہ۔ عقیدہ ایسا ہونا چاہیے بابا۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے تھے، ان کا جو ہے ان کے اندرون یہ تھا کہ کہیں یہ میرے بارے میں تو نہیں حضور نے فرمایا، اور فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اپنا بھی محاسبہ کر رہے ہیں اور اس کا بھی محاسبہ کر رہے ہیں۔ کس کا؟ الرجال ابن انفوا کا بھی محاسبہ کر رہے ہیں کہ ذرا دیکھیں اللہ اکبر، کثرت سے مسجد نبوی میں آنے اور جانے والا، جب بھی الرجال کو دیکھو اس کا پتہ مسجد نبوی میں مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ہاتھوں پر نہ صرف کلمہ پڑ چکا ہے بلکہ باقاعدہ قرآن مجید کا وہ حافظ ہو چکا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کا، لیکن بعض مصنفین تحریر فرماتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا حافظ ہو چکا ہے، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قرآن مجید کو سمجھنے کی اس نے حضور کے پاس پڑھا، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے حیرت انگیز عبادت کرتا تھا،
مدینے کے صحابہ گواہی دیتے تھے. عبادت کا یہ عالم تھا کہ اہل مدینہ اس کی عبادت، قرآن کی تلاوت اور اس کے سجدوں سے حیرت زدہ تھے. حضرت ابو ہریرہ یہ گمان کر رہے تھے کہ ہو نہ ہو کہ یہ تو مجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے، یہ تو حافظ قرآن ہے، اسے بارگاہ رسالت سے ڈرے ہوئے تھے. بھئی ہوتا ہے نا ایمان بین الخوف والرجاء، اسی کا نام ہے الایمان بین الخوف والرجاء، اسی کا نام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اچانک مسیلمۃ الکذاب دعوی نبوت کر دیتا ہے. مسیلمۃ الکذاب دعوی نبوت کر دیتا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا سن ہجری 11 میں، اور جیسے ہی وصال ہوا بس چند مہینوں کے اندر جو ہے یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. یہ مسیلمۃ الکذاب یہ وہ شخص ہے جو یمامہ کا، بنو حنیف سے ہے، یمامہ کا رہنے والا ہے. باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کے بعد مجھے اپنا نائب بنا لے، اعلان کر دیں، کہتے میں آپ پر ایمان لے آؤں گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اس نے سرکشی کرنا شروع کر دی تھی. سرکار کے وصال کے بعد اس نے نبوت کا اعلان کر دیا. سرکار کا وصال ظاہری ہو چکا ہے. دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہو جاتا ہے. اور یہ تنہا نہیں بلکہ سلمہ، سجاح، یہ دو عورتیں انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. طلیحہ نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. اس کے علاوہ تاریخ میں ایک نام اسود عنسی کا بھی آتا ہے. تقریباً 6 لوگوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد فوراً نبوت کا اعلان کر دیا تھا اور یہ بتایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر نہیں ہے بلکہ ہم بھی اس کی نبوت میں ساجھیدار ہیں اور ہمارے پاس بھی وحی آ رہی ہے. وحی بلکہ بعض کتابوں میں ان وحیوں کا بھی جو ہے مورخین نے اسے بھی کیا کیا ہے، نقل فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق نے جیسے ہی خلافت کی مسند کو سنبھالا، چاروں طرف سے ایک فتنہ رونما ہو جاتا ہے، بغاوت کھڑی ہو جاتی ہے. ایک طرف سے یہودیوں اور نصرانیوں کا فتنہ اور دوسری طرف 2 عورتوں نے، سلمہ اور سجاح، وہ بھی اس ریس میں آ گئی اور مسیلمۃ الکذاب نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کی باغ دور کو تھام لیتے ہیں اور جبل استقامت بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے تہیہ کر لیا کہ مجھے سب کے ساتھ جنگ کا محاذ چھیڑنا ہے اور سبوں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. سب سے پہلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین، اس وقت ہمارا مین پاور کم ہے اور چاروں طرف سے فتنے اٹھنے. جانتے فتنوں کا معاملہ کیا تھا؟ روایتوں میں، مورخین کتابوں میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پرچم اسلام کو، پرچم خلافت کو تھاما ہے، اس وقت معاملہ یہ تھا، اس قدر ارتداد کا فتنہ کھڑا ہو گیا تھا کہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور حرمین بحرین کے علاوہ جہاں جہاں اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، جمعہ کا خطبہ روک دیا گیا تھا، جمعہ کا خطبہ روک دیا تھا. اور یہ مسیلمۃ الکذاب تو اپنے نام کی باقاعدہ اذان دلوا رہا تھا، اپنے نام کی اذان دلوا رہا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگوں نے، اچھا ارتداد ایسا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حضور کو آخری نبی تو مانتے ہیں لیکن زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ ہم زکوٰۃ کو نہیں مانتے. بعض ایسے بھی جو ہے مرتد ہو گئے تھے کہ ہم سب کچھ مانتے ہیں لیکن نماز کے منکر ہو گئے تھے، ہم نماز کا جو ہے نماز کو تسلیم نہیں کرتے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اس کی فرضیت کا جو انہوں نے انکار کر دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے سخت ماحول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عمر آئے، کہا امیر المومنین ارادہ ترک کریں، مین پاور کم ہے،
ہر طرف چاروں طرف جو ہے فتنے جانتے، بحرین میں، حضرموت میں، یمامہ میں، چاروں طرف سے جو ہے فتنے ایک ساتھ تقریباً مکہ شریف کے قرب و مدینہ شریف اور مکہ شریف کے قرب و جوار میں 8 قبیلوں کا ذکر ملتا ہے کہ ارتداد کے فتنے میں عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل استقامت بن جاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر سن لے اينقص الدين ولا حي وقد تم الوحي، اے عمر سن لے جب تک ابو بکر زندہ ہے دین کے معاملات میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا، وہی منقطع ہو چکی ہے، ہمارے نبی کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا اور قرآن کے بعد کوئی اب دوسری کتاب نہیں آئے گی۔ ختم نبوت کا مسئلہ چھڑ چکا ہے، شان رسالت کا مسئلہ چھڑ چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت 11 لشکر، کتنے؟ 1 نہیں 2 نہیں، 11 لشکر بیک وقت تیار کیے اور سبوں کی سرکوبی کے لیے اس طرف ایک اس طرف، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، سب کو بھیج دیا۔ اور یمامہ تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر، تقریباً مدینہ شریف سے 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر حضرت خالد ابن ولید کے قیادت میں ایک لشکر جرار تیار کیا، 12,000 صحابہ کرام۔ آپ اعلان فرماتے ہیں کہ مدینے میں کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں رکے گا۔ پہلے تو آپ نے یہ قانون مقرر کیا تھا کہ بدری صحابہ عمر دراز تھے کہ اب جنگ میں ان کو نہیں بھیجا جائے، جنگ میں ان کو کیوں؟ تاکہ امت مسلمہ کا یہ عظیم خزانہ، اس سے مدینے والے اور دنیا والے خوب برکتیں لوٹیں کہ حضور کی وہ عظیم یادگار ہے بدری صحابہ۔ لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا، رسالت پر جب کھل کے حملے ہونے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑا، ارشاد فرمایا کہ بات نبی کی عظمت کی آ گئی ہے، عقیدہ ختم نبوت کی آ گئی ہے، مدینے میں اب کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اے خانقاہ میں خانقاہ کے انداز میں بیٹھنے والے صوفیوں سنو، اے جماعت علماء سنو، اے مسلمانوں سنو، حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان فرما دیا ہر کوئی نکلے گا، نوجوان بھی نکلے گا، بوڑھا بھی نکلے گا، بدری بھی نکلے گا، اور احد میں جو صحابہ تھے سب نکلیں گے۔ بات مصطفیٰ کی عظمت کی آ گئی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ماحول کو نہیں دیکھا، اپنی طاقت نہیں دیکھی، مین پاور نہیں دیکھا، بس انہوں نے دیکھا تو یہی دیکھا کہ عظمت رسالت پر حملہ ہو چکا ہے اور ختم نبوت کا مسئلہ آ گیا ہے۔ اب اسلام یہاں پر لہو مانگ رہا ہے، جان نثاری کا معاملہ ہے۔ امام مالک سے پوچھا گیا تھا، مسلمانوں، امام مالک سے پوچھا گیا حضور کہ اگر نبی کی شان میں گستاخیاں بے ادبی ہونے لگے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے نا نہیں بولو مت بابا، ماحول اچھا نہیں ہے، آج کل کے حالات تم دیکھ رہے ہو، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ تم نے صحابہ کرام کی تاریخ کو نہیں پڑھا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے صحابہ زبان حال سے یہ کہتے ہیں گھبرا گئی ہے، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، محو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ عزیزان ملت صحابہ کرام نے ماحول نہیں دیکھا، حالات نہیں دیکھے۔ بات عظمت رسالت کی ہے، بات عظمت رسالت کی ہے۔ مدینہ شریف میں جب حضرت ابو بکر نے اعلان فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آپ بھی تیار ہو گئے، تلوار لے کے آپ بھی؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں، شیر خدا عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین آپ مدینہ شریف میں تشریف رکھیں، رسول اللہ کے خلیفہ ہیں اور پہلے خلیفہ ہیں۔ مسلمانوں، سنی مسلمانوں سنو، دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر نہیں، ہم اہل سنت کا، قرآن کا، صحابہ کا
اور اہل بیت کا، ائمہ کا، شافعی کا، مالک کا، احمد کا، سب کا عقیدہ ہے، غوث کا عقیدہ، خواجہ کا عقیدہ، اور وہی عقیدہ 14ویں صدی نے احمد رضا نے پلایا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ دمادم مست قلندر ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اہل بیت نے بھی مانا ہے، حضرت علی نے بھی مانا ہے، امام حسین نے بھی مانا ہے، امام حسن نے بھی آپ کو پہلا مانا ہے، حضرت امام زین العابدین نے پہلا مانا ہے، حضرت امام باقر نے پہلے مانا ہے، امام جعفر صادق نے پہلا مانا ہے، تو ہم بھی پہلا مانیں گے بابا۔ قافلہ نکلا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پریشان تھا کہ حضور نے جو فرمایا تھا ان میں سے 2 ہی بچے ہیں، اور وہ ڈر رہے تھے کہ یہ تو مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ جب دیکھو مسجد میں تسبیح پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ ڈرے ہوئے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے، اور اللہ کی خفیہ تدبیر بھی دیکھے نا۔ اللہ ہمیشہ سنی مسلمانوں اللہ سے جو ہے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تیری خفیہ تدبیر سے ہمیں بچا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب فتنہ ارتداد اٹھا ہے تو یہ رجال ابن انفوا، الرجال ابن انفوا رسول گرامی باباکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیجا تھا مسیلمۃ الکذاب کے پاس کہ جا یمامہ کی سرزمین پر جا، جانے والا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہے، قرآن پڑھنے کی اس نے بارگاہ رسالت سے سعادت حاصل کی تھی، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ جب یہ شخص وہاں پر گیا مسیلمۃ الکذاب نے اس کا خوب جو ہے استقبال کیا، پیسے بھی دیے، توجہ دینا، توجہ، ہاں، پیسے بھی دیے، سونا بھی دیا، خوب اکرام کیا، خوب تعظیم کی، اور تعظیم کرنے کے بعد کہا کہ رجال اسی قبیلے سے تھا، اسی کے دونوں ایک ہی قبیلے کے ہیں، کہ اگر تو میرا ساتھ دے دے جو کچھ مجھے ملے گا آدھا آدھا، نصف لی و نصف لک، آدھا میرا اور آدھا تیرا، تو صرف اپنے لوگوں میں جا کے یہ پیغام دے، لوگوں کو جا کر یہ بتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ تو حضور کا شاگرد ہے، تو نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، حضور سے قرآن پڑھا ہے، جا کے صرف اتنا بتا مسلمانوں کو کہ حضور نے فرمایا ہے کہ نبوت میں، رسالت میں مسیلمۃ الکذاب میرا شریک ہے، یعنی پارٹنر ہے، ہم دونوں کیا ہے، شریک ہے، بس تیرا کام اتنا ہوگا، دولت میں تجھے نہلا دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نے بہتوں کو ایسے ویسے ہوتے دیکھا ہے، ہم ہندوستان کے ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے ایران کی سرزمین پر جا کر امیر معاویہ کے گستاخوں کا ٹکڑا کھایا ہے۔ حسینی ہیں ہم، میاں حسینی، کھل کے بات کرتے ہیں، کاڑی نہیں کرتے، اور تم کیا سمجھتے ہو تمہارے اس کے کاڑی کرنے سے نہیں ڈرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب بات صحابہ کے عظمت پر آئے گی تو بولیں گے، اور ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جب میرے صحابہ پر حملہ ہو تو اہل بیت آگے آنا، ڈٹ کر جواب دینا، پہلا کام تمہارا کام ہوگا۔ تو یہ سلسلہ پیسوں کے لیے اور دولت کے لیے خریدنا ہم نے آج بھی ہم ہندوستان میں آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کئی لوگوں کو کہ پہلے اعلی حضرت کا نام لیتے نہیں لگ سکتے تھے، لیکن آج ادھر کی پارٹی ادھر ہو گئی، ایسے تھے ویسے ہو گئے، اور کچھ ویسے ایسے ہو گئے۔ اللہ تیری خفیہ تدبیر سے ہم پناہ مانگتے ہیں، عقیدہ دے مولا، احمد رضا جیسا عطا فرما۔ حضرت رجال ابن یا حضرت نہیں تو خبیث ہے، مرتد۔ اب دیکھیں یہ رجال جو ہے گیا، جانے کے بعد جو اس نے شروع کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے، جب مسیلمۃ الکذاب کی سرکوبی کے لیے 12,000 کا لشکر حضرت ابوبکر صدیق نے یمامہ کی طرف حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں بھیجا تھا۔ تو یا رجال
مسیلمۃ الکذاب کے ساتھ ہو جاتا ہے. کلمہ کس کا پڑھا؟ سرکار کا. تعلیم کس کے پاس حاصل کی؟ تو میاں سمجھو کہ حضور کی صحابیت کا جسے شرف ملا تھا، جس نے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھا تھا، حضور سے براہ راست قرآن سیکھا تھا، اور عبادت کر کے صحابہ مدینے والے بھی اس سے متاثر تھے، اس کے باوجود وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا. اس نے مسیلمۃ الکذاب کے نام کی اذان جاری کر دی اور لوگوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں تو حضور کا شاگرد ہوں، حضور کا کلمہ میں نے حضور سے سنا تھا، نبیوں کے امام سے جو ہے میں نے سنا تھا کہ دیکھیے ختم نبوت کا مسئلہ چھوڑ چکا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ بن جاتے ہیں ناموس رسالت کے لیے. بدری صحابہ کرام بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، جوان بھی ہے، مدینہ خالی ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ میں جن کو جنگ یمامہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں ایک بات کہ حضور کی زندگی میں جتنی جنگیں ہوئی تھی حیات ظاہری میں، جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کی تعداد باختلاف روایت، کسی میں 210 کا ذکر ہے، 249 کا ذکر ہے، 259، بہر کے 300 کے اوپر نہیں، 300 کے اندر ہی تھے. حضور کی زندگی میں بدر سے لے کے حضور کے وصال تک جتنی جنگیں ہوئی ہیں بس اتنے ہی صحابہ کرام 300 کے اندر ہیں. لیکن جانتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابوبکر صدیق مسیلمۃ الکذاب کی سرکوبی کے لیے لشکر جرار کو بھیجتے ہیں، اللہ اکبر، 21,000 مسیلمۃ الکذاب کا جانتے لشکر اختلاف روایت کے مطابق. ایک روایت میں جو ہے 40,000 کا ذکر ہے، کسی میں 60,000 کا ذکر ہے، کسی میں 80,000 کا ذکر ہے. زیادہ سے زیادہ تعداد 1,00,000. اگر آپ 40,000 کی روایت کو بھی مان لے، 40,000 کی روایت کو مان لے، حضرت خالد ابن ولید 12,000 صحابہ کرام کو لے کر، اور جانتے ایک ساتھ 11 جگہ جو ہے ایک ساتھ، اللہ اکبر، 11 محاذ پر حضرت ابوبکر کی استقامت دیکھیں. اب دیکھیں کہ حضرت خالد ابن ولید کو حضرت ابوبکر صدیق نصیحت فرماتے ہیں کہ خالد، میں نے تمہیں سب کا امیر بنایا ہے، امیر لشکر بنایا، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس میں بدری صحابہ بھی ہیں. صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اور اس کے بعد سب سے افضل اصحاب بدر. یہ درجے حضور نے بتائے درجے ہے نا. 1400 سال پیچھے چلیں گے وہی اسلام لیں گے. آج کوئی یہاں وہاں کرے گا تھوڑی باوا لیں گے. تو وہ اور یہ جب قافلہ جو ہے چلا ہے، جانتے ہیں کہ 1200 کتنے 1200 صحابہ کرام ایک جنگ، اتنی گھماسان کی جنگ. روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب یہ پلٹ کر 15 دن مسلسل، کتنے دن 15 دن صحابہ کرام نے ناموس رسالت پر اپنی گردنیں نچھاور کی ہے، ماحول کو نہیں دیکھا، مصلحت کو نہیں دیکھا. آج حضور کا کلمہ پڑھنے والے، مسلک اعلی حضرت کا کچھ نعرہ لگانے والے ماحول کی بات کرتے ہیں، ماحول کی بات کرتے ہیں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب ناموس رسالت کا مسئلہ آیا ہے یا ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہے تو مصلحت کو نہیں دیکھا ہے، مصالحت کو نہیں دیکھا ہے، اور ماحول کو نہیں دیکھا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں. عشق کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے اور عشق اپنے آپ کو منوا لیتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب ناموس رسالت کا معاملہ آیا ہے تو تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ میرے مصطفیٰ نے اپنے کلمہ پڑھنے والے جانثار صحابہ جو بنائے تھے وہ دیوانوں کی فوج تھی، عقل مندوں کی فوج نہیں تھی. صرف عقل مندوں کی فوج، وہ دیوانے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس جنگ میں الرجال ابن عنفوا قتل کر دیا گیا اور جہنم رسید ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ کو جب پتا چلا
تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے اور سجدے شکر ادا کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے کوئی نہیں بچ سکتا. ہمیں تو دعا کرنی ہے کہ مولا مصطفیٰ کے قدموں میں ہمیں جگہ عطا فرما. اعلیٰ حضرت یہی تو فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. سنی مسلمانوں یاد رکھنا، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، جو ایمان کی دولت لے کر گیا، وہی کامیاب ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. آپ نے سجدے شکر کیا. اب دیکھیں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں. کتنے؟ اس میں بھی مختلف روایتیں میں مشہور امام یافعی کی روایت کو لے کے چل رہا. 1200 صحابہ کرام. اور اس جنگ میں، جنگ یمامہ میں، مدینہ طیبہ میں، جانتے اکثر صحابہ کرام زخمی ہوئے تھے. صرف 15 یا کم و بیش 15 کچھ یہ صحابہ تھے جن کو کوئی زخم نہیں لگا. اکثر صحابہ کرام اس جنگ میں، اور اتنی بڑی تعداد، اور جانتے کبار صحابہ کرام بھی اس میں شہید ہو گئے تھے. حضرت زید بن ثابت جو قرآن وحی الہی کے لکھنے والے، وہ بھی اس جنگ میں موجود تھے. حضرت سالم بھی وہاں پر موجود تھے، وہ بھی شہید ہو گئے. بڑے بڑے بدری صحابہ کرام. فرماتے ہیں کہ جنگ یمامہ کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ اس جنگ میں قرآن مجید کے حافظ اور قراء کثرت کے ساتھ اس جنگ میں موجود تھے. 700 حافظ قرآن جن کو قراء صحابہ کہا جاتا تھا، جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے. اسلام کا ابتدائی دور ہے. حضرت امیر المؤمنین ابو بکر صدیق کی خلافت کا آغاز ہو چکا ہے، جو خلیفہ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں. آغاز ہو چکا ہے. جنگ یمامہ میں مسلمان کل صحابہ کرام 1200 روایت کے مطابق، اور ان میں 700 صحابہ کرام جو شہید ہوئے وہ حافظ قرآن تھے. اور حافظ قرآن کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف قرآن مجید کے حافظ تھے، بلکہ علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کا یہ مطلب تھا کہ انہیں تفقہ دین بھی حاصل تھا، اور قرآن کی 6666 آیتیں بھی ان کے سینے میں تھی، اور ان کی تفسیر بھی وہ جانتے تھے. اسلام کے عظیم مبلغ تھے. جب وہ شہید ہوئے، جب مدینے میں واپس آئے، 15 دن کا یہ پورا محاصرہ رہا، فتح ہوئی. میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں کہ حضور ایک اہم ترین مسئلہ ہے. کہ کیا بات ہے بھائی عمر، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جنگ یمامہ میں جس قدر صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اتنی تعداد تو، لیکن جو سب سے زیادہ فکر کی کہ قرآن کے جو حافظ تھے، پونجی تھی ہماری، ان میں اکثر وہ تھے جنہوں نے، ان میں کئی صحابہ وہ تھے جنہوں نے براہ راست رسول سے قرآن سیکھا تھا. کافر کہتے ہیں کہ اگر یہی معاملہ رہا، اگر یہی معاملہ رہا تو قرآن مجید کے حفاظ باقی نہیں رہیں گے، اور قرآن کا تواتر خطرے میں آ جائے گا. قرآن کی حفاظت، قرآن کا متواتر ہونا، یہ کیا ہو جائے گا؟ خطرے میں آ جائے گا. کہ عمر چاہتے کیا ہو؟ کھل کے بات کرو. کہ حضور اب ضروری ہو گیا ہے کہ قرآن کو جمع کر لیا جائے. میں نے کل کہا تھا کہ رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن سینوں میں بھی تھا اور سفینوں میں بھی تھا. سینوں میں بھی تھا اور سفینوں میں بھی تھا. کھجور کی ڈنٹلوں پر، پتھر کی سفید سیلوں پر، اور دباغت دیے ہوئے چمڑوں پر قرآن مجید لکھا جا چکا تھا. جیسی جیسی آیتیں اتر رہی تھی، اللہ کے رسول حضرت ابی ابن کعب یا زید ابن ثابت کو اور دیگر صحابہ کو جو بھی موجود ہوتا بلوا کے، صحابہ کرام میں سب سے پہلے جو ہے وہی جانتے ہیں حضرت ابی ابن کعب، لیکن سب سے زیادہ جنہوں نے قرآن مجید کو لکھنے کی سعادتیں حاصل کی ہے، لکھنے کی، وہ حضرت زید ابن ثابت ہے. حافظ قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اور
وحی کے لکھنے والے بھی ہیں، کاتب بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی جان لے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے کاتب ہیں۔ علامہ محدث عبد الحق دہلوی علیہ الرحمہ نے تقریباً 40 کے اوپر صحابہ کرام کا ذکر فرمایا اور ان کے ناموں کو بیان فرمایا کہ انہوں نے وحی لکھنے کی جو ہے سعادت حاصل کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، خلفائے راشدین ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو سفیان، حضرت، اس نام کو ذرا توجہ سے سننا سنیوں، اس نام کو ذرا توجہ سے سننا توجہ سے، کہ حضرت ابو سفیان بھی ہے، اور حضرت ابو سفیان کے 2 شہزادے جن میں سے ایک کو ہم حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، وہ بھی قرآن کے لکھنے والے کاتب وحی ہے، اور دوسرے حضرت یزید ابن ابو سفیان، یزید ابن ابو سفیان یہ بھی قرآن کے وحی کے لکھنے والے ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید بھی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری بھی ہے، حضرت ملت اسلامیہ۔ آپ میں تفصیل میں بس میں نے چند ہی نام یہاں پر شمار کرائے ہیں۔ نبی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ کہا قرآن کے جمع کرنے کا وقت آ چکا ہے، رسول کے زمانے میں قرآن لکھا جا چکا ہے، پورا لکھا جا چکا ہے۔ قرآن جو کہتے ہیں کہ رسول کے زمانے میں، حضرت زید فرماتے ہیں کہ جیسے وحی اترتی تھی حضور فرماتے ہیں زید لکھو۔ عثمان غنی فرماتے ہیں کہ کبھی میں بھی کہتے عثمان لکھو، بس فرق یہ تھا کہ قرآن ایک جگہ پر محفوظ نہیں تھا، بلکہ سورہ طٰہٰ کسی کے پاس ہے، قرآن کی چند آیتیں فلاں صحابی کے پاس ہے، لیکن حضور اپنے سامنے۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ جب قرآن جو ہے رسول گرامی باوقار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے موقع پر حضرت جبرائیل آتے تھے، اور جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے اس کا دور ہوتا تھا باقاعدہ، اور جب میرے نبی کے وصال کا وقت آیا ہے تو ایک مرتبہ نہیں، اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور جو ہے اللہ کے رسول نے سنا اور سنایا ہے۔ اور ایک بات اس سلسلے میں کہ وصال سے پہلے جب حضرت جبرائیل دور سنتے اور سناتے تھے، اس وقت اللہ کے رسول کا جو دور قرآن مجید کہتے اس وقت حضرت زید ابن ثابت موجود ہوتے تھے، لیکن وصال کا جب وقت آیا ہے تو حضرت زید ابن ثابت کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی موجود تھے۔ یہ 3 نام ذہن میں رکھے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ مسلمانوں، قرآن ہمارا نیوکلیئر ہے، قرآن ہمارا غرور ہے، قرآن مسلمانوں کا سر چشمہ ہے، ہماری قانونی کتاب ہے، قانونی کتاب ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا سب سے عظیم اگر کوئی معجزہ ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ آج ضروری ہو گیا ہے جب قرآن پر حملے ہو رہے، یہ حملے آج کے نہیں ہے، ایسے ایرے غیرے نریو کھتے کہیں آئے اور کہیں چلے گئے، کسی کا نام باقی نہیں، لیکن قرآن 1400 سال پہلے جو باقی تھا آج بھی باقی ہے، اور قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن ضروری ہو گیا ہے کہ اپنے بچوں کو گھروں میں ناظرہ پڑھانے والوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے والوں، جہاں بچوں کو قرآن پڑھاؤ وہاں انہیں یہ بتاؤ کہ قرآن کیسے نازل ہوا تھا، ہم تک کیسے پہنچا ہے۔ یہ ذمہ داری علماء کی بنتی ہے، یہ ذمہ داری جماعت رضا مصطفیٰ کی، اور اس طرح کی جتنی تحریکیں مسلک اعلیٰ حضرت تمام ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتائیں، پلائیں، سمجھائیں کہ قرآن کیسے پہنچا تھا۔ حضور کے زمانے میں قرآن کے حافظ تو بہت ہو چکے تھے۔ بیر معونہ ہجرت کے 4 سال حضور کی حیات طیبہ میں دھوکے سے 70 صحابہ کرام کو وہاں پر بلوایا گیا تھا، دعوت اسلام کے لیے حضور نے بھیجا تھا وہاں پر خاص حضور کے سب شاگرد، کتنے 70 گئے بیر معونہ کے پاس، دھوکے سے حملہ کر دیا اور سب کو جو ہے شہید کر دیا سوائے ایک کے۔ ان میں سے ایک صحابی حضور اتنے جلال میں تھے، حضور کو اتنی تکلیف ہوئی کیونکہ سب حافظ قرآن تھے اور عالم دین تھے، قرآن لوگوں کو بہت۔ حضور نے فجر کی نماز میں 1 مہینے تک ان سب کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بد دعا فرمائی، حضور کی دعا بد نہیں ہوتی ہے، احتیاط کرنا چاہیے۔ حضور کی دعا بد نہیں ہوتی ہے، حضور کی دعا بد نہیں ہوتی ہے۔
تو حضور نے ہلاکت کی بہت ناراض تھے حضور. تو یہ ایک واقعہ ہوا. اور جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام، ان میں سے 700 قرآن مجید کے حفاظ تھے. اور جانتے کہ اتنے مشہور تھے کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو ایک صحابہ کرام ایک دوسرے کو کبھی مدد کے لیے پکارتے تھے نا ایک دوسرے کو. تو جانتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے حافظ تھے ان کو القاب سے یاد کرتے تھے. جنگ کے ماحول میں کہا جاتا تھا یا اصحاب سورۃ البقرہ، اے وہ صحابہ جن کو سورہ بقرہ زبانی یاد ہے، یا حامل القرآنی، اے حافظ قرآن، یا اہل القرآنی، اللہ اکبر، جنہوں نے نبی کی درسگاہ سے قرآن کو اپنے سینے میں لگایا تھا. جب انہیں میدان یمامہ میں ایک دوسرے کو جب پکارا جاتا تھا تو انہیں ناموں سے نہیں یا حامل القرآن کہا جاتا تھا، یا حافظ القرآن کہا جاتا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر ضروری ہو گیا ہے کہ قرآن کو ایک جگہ پر محفوظ کر لیا جائے. حضرت ابو بکر کے کان کھڑے ہو گئے. بخاری شریف میں، نسائی شریف میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے. حضرت ابو بکر نے سنا تو کہا کہ عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم مجھے ایسا کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہو جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا. توجہ دینا، توجہ. اختلاف ہو گیا، صحابہ کا علمی اختلاف. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت عمر زور دے کر عرض کرتے ہیں، کہتے نہیں، اگر قرآن کو ایک جگہ پر امت کے لیے تو آگے چل کے قرآن کی حفاظت کا اور اس کے متواتر ہونے کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. حضرت ابو بکر سے کہا کہ یہ جلیل القدر اور اس میں بدری صحابہ بھی ہے، رسول کی بارگاہ کے پڑھے ہوئے بھی ہے، ان کی موجودگی میں قرآن کو جو بچے ہوئے ہیں جمع کرنا ایک جگہ پہ، کہتے ہیں اس میں کوئی بری بات نہیں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں عمر نے میرے ساتھ اصرار کیا یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل کو کھول دیا. اب تک قرآن کیسے تھا؟ الگ جگہ پہ، ایک جگہ کتاب میں محفوظ نہیں تھا. جیسے ہی بات طے ہو گئی، بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے جب دونوں متحد ہو گئے، حضرت ابو بکر کہتے ہیں شرح اللہ صدری، اللہ نے میرے دل کو کھول دیا. کہا کس کو بلائے؟ اب ٹیم تیار ہو رہی ہے. اب تک کئی سو حافظ قرآن میں مدینے میں موجود ہیں، دنیا میں کئی جگہ پھیل چکے ہیں، جہاں بھی سلطنتیں. جنگ یمامہ میں دیکھ لیجئے گا 700 صحابہ کرام. لیکن اب جو قرآن جو جمع ہونے جا رہا ہے، مسلمانوں آج جس قرآن کو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کا، صحابہ کا، نبی کے صحابہ کا ہم پر احسان ہے. نبی کے صحابہ نہ ہوتے تو قرآن ہم تک نہ پہنچتا، اور کربلا میں حسین نہ ہوتا تو قرآن کے احکامات ہم تک نہ پہنچتے. نبی کے صحابہ نے قرآن جمع کیا ہے اور نبی کے گھر والوں نے قرآن کے احکامات کو بچایا ہے، جس کی ایک کڑی کربلا کی سرزمین ہے. اسی لیے تو آئے تھے کربلا کی سرزمین پر. زید ابن ثابت کو بلایا. اب سرکاری طور پہ، قانونی طور پہ خلیفہ کا حکم جاری ہوتا ہے. زید ابن ثابت تشریف لائے. کہ کیا بات ہے؟ کہ حضور کیا بات ہے؟ سارا معاملہ حضرت ابو بکر نے سمجھا دیا. پہلے اعتراض کیا، کیف تفعلون شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر امیر المؤمنین، حضرت عمر، آپ ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو کام رسول نے نہیں کیا ہم کیسے کریں؟ لیکن ان کے کہنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جو نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، فرماتے ہیں واللہ، ہوا خیر، او کما قال،
ہوا واللہ خیر، خدا کی قسم رسول نے یہ کام نہیں کیا ہے، لیکن اے زید یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا ہے۔ کہتے گفتگو ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی، اسے کہتے صحابہ کا آپس میں علمی اختلاف۔ اقدام کس نے کیا؟ حضرت عمر نے۔ مشن تحریک کس کی تھی؟ حضرت عمر کی۔ حضرت ابو بکر نے حکومتی سطح پر اعلان کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت کو جو اب ڈیوٹی جاتی کہا حضور کیا کرنا ہے؟ کہ مدینے میں گھر گھر میں مسجد نبوی کے ذریعے اعلان کر دیا جائے کہ جس کے پاس قرآن کا جو حصہ لکھا ہوا ہے، جو رسول نے، اللہ کے نبی نے اپنی بارگاہ میں اپنے سامنے لکھوایا ہے، وہ سب ایک جگہ پر اکٹھا کر لو۔ اب دیکھو آپ، قرآن اب تحریر میں لایا جا رہا ہے۔ اللہ اپنے وعدے کو کیسے پورا کر رہا ہے کہ قرآن ہم نے اتارا ہے محبوب، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ قرآن اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اچھا قرآن کا ٹھیک ہے حضور کہا، اور اس کے بعد ہر ایک آیت پر بات یہی نہیں، کہتے ہیں کہ جتنی آیتیں جس کے پاس جو لکھی ہوئی ہیں سب لے کے آؤ۔ حالانکہ حافظ بہت ہے، لیکن انہوں نے اس پر اعتماد نہیں کیا، چونکہ اللہ کے رسول نے اپنی بارگاہ میں قرآن مجید کی آیتیں، سورتیں جو بھی جس طرح سے ضرورت کے تحت 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتی رہی ان کو لکھا جاتا رہا۔ کا لے کے آؤ، کسی کے پاس سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں، کسی کے پاس سورہ فاتحہ، کسی کے پاس سورہ طٰہٰ کا پورے مدینے میں اعلان، عام اعلان حکومت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، خلافت کا اعلان ہو رہا ہے۔ اعلان ہونے کے بعد قرآن مجید کی وہ آیتیں اور سورتیں جمع ہونے لگ گئی، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں تردد میں تھا، لیکن اللہ نے شرح اللہ صدری، اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا کہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اگرچہ رسول نے نہیں کیا ہے لیکن وہ کام اچھا ہے اور ضروری ہے۔ قرآن کیسے جمع ہوا؟ تحریر میں کیسے آیا؟ سینہ تو پڑھ لیا تھا، آپ نے سن لیا تھا، اب سفینہ ذرا دیکھ لیں کہ تحریر میں کس طرح سے قرآن جو ہے پہنچا تھا۔ آج یہودی، نصرانی اور کچھ گلابی کھٹمل اور یہ چھوٹا وسیم رضوی، اسے کیا معلوم جسے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تمیز نہیں، جسے استنجا کے احکامات معلوم نہیں ہے، وہ قرآن کی بات کرے گا۔ جسے اردو پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ کیا سمجھتا ہے کہ قرآن کا عزیزان ملت اسلامیہ آج بھی پوری دنیا میں نبی کے وہ دیوانے موجود ہیں جو باتوں کا جواب باتوں سے دینا جانتے ہیں اور لاتوں کا جواب لاتوں سے دینا بھی جانتے ہیں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ دیوان گانے محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردشیں دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں محو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ ارے اسلام کوئی بادشاہ اطفال نہیں ہے، اسلام کوئی گیند نہیں ہے، قدموں کی گود نہیں کہ ٹھوکر مار دیا۔ ارے یہ سچے نبی کا سچا دین ہے اور سچے خدا کا سچا آسمانی مذہب ہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، اسلام کو قرآن کو مٹانے کی بات کرنے والے کو تو سنو۔ نرسنہانن، میں تجھے دعوت فکر دے رہا ہوں اور تجھ تک یہ پیغام کو پہنچا رہا ہوں کہ مذہب اسلام یہ کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا سچا مذہب ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حضرت عمر کو ابو بکر نے، سرکار ابو بکر نے حکم دیا کہ ابو بکر فرماتے ہیں عمر مسجد کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، تم اور زید۔ یہ کون ہے؟ زید ابن ثابت۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کام کس سے؟ کہ حضور کے زمانے میں جو وہی لکھتے تھے زید ابن ثابت، ابی بن کعب اور زید نے کہا ان کو کہ ٹھیک ہے، کا جوان ہو،
اور امین ہو. اللہ کے رسول میں کی بارگاہ میں یہ شرف تم کو ملا ہے اور تم ہی اسی کام پر اب لگ جاؤ. اب قرآن مجید کو سینوں سے سفینے میں لانے کا کام شروع ہو چکا ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ احتیاطات دیکھیں کہ حضرت ابو بکر خود حافظ قرآن ہے, حضرت عمر خود حافظ قرآن ہے, مدینے میں کئی حفاظ موجود تھے, لیکن صرف اپنے حافظے پر انہوں نے جب قرآن کو ایک جگہ پر لانا چاہا تو اسی پر اعتماد نہیں کیا, چونکہ نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ قیامت تک ایسے افراد آئیں گے. دروازہ بند, تنقید بھی ہو گئی, تحریر بھی ہو گئی, تہذیب بھی ہو گئی. اب فرماتے ہیں کہ دروازے پر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر کو اور حضرت زید کو, حضرت عمر کو آپ نے خاص فرمایا ان کی مدد کے لیے. اس کے علاوہ تقریباً 80 صحابہ کرام کی ڈیوٹی تھی. صحابہ کا کتنا احسان ہے دیکھیں ہم پر. اور آج کچھ لوگ صحابہ اور اہل بیت کو جو ہے جنگ کا کھڑا بنا دیا ہے, پارٹیشن جو ہے کرنے کے چکر میں ہے. اللہ اللہ. اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید جو بھی اچھا کہتے ہیں اسی پر بس نہیں, حافظ تو خود بھی ہے. کہتے ہیں جیسے جیسے آیتیں آئیں, جس کے پاس جو آیتیں جتنی آیتیں ملیں, آنے کے بعد فوراً اسے لے کے محفوظ مت کر لینا, بلکہ ہر آیت کے بارے میں 2 حافظ قرآن کی گواہی. احتیاط دیکھیں, کم سے کم 2 حافظ قرآن کی گواہی چاہیے جو اس بات کی گواہی دے کہ ہاں یہ قرآن کی آیت ہے, ہمیں یاد ہے, اور اس بات کی بھی گواہی دے کہ ہم نے رسول اللہ کو اسے لکھواتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم نے رسول اللہ کو اپنی بارگاہ میں اس آیت کریمہ کو لکھواتے ہوئے اپنی آنکھوں سے کہ یہ جب گواہی کوئی دیکھا کہتے اس کو لے لے. جمع کیا جانے لگا. اب قرآن مجید کی آیتیں جمع کی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. جو پورا چونکہ آفیشلی یہ اعلان ہو چکا ہے, قرآن مجید ایک جگہ پر محفوظ ہونے جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, پورے قرآن مجید کی مدینہ طیبہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین, یہ دیکھیں کام سب متحد اور یکے بعد دیگرے جس کے پاس جو حصہ ہے سب آ گئے. قرآن مجید کی ایک 6666 میں سے اگر 2 نکالے تو کتنے بچے؟ 6664. رفیق بھائی بتا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے زبردست نعت خواہ ہیں, ہماری جماعت کے اور ماشاءاللہ مرکز سے وابستہ ہیں, اور بڑا محفل میں سرور آتا ہے. نعتیں جب گلا ہو اچھا اور پڑھنے والے اچھے تو ایک محظوظ ایک سرور آتا ہے. نعتیں ایسے لوگوں سے سننا چاہیے. اللہم زد فزد. تو حضرات محترم کتنی 6000 قرآن مجید کی 666 آیتوں میں سے 2 آیتیں کم ہیں. ساری آیتیں حضرت زید ابن ثابت کے پاس یکے بعد دیگرے مدینے میں جس کے پاس جو حصہ تھا پہنچا دیا, اور ہر آیت پر 2 گواہ, ہر آیت پر 2 گواہ. حافظوں کی گواہی ایسے نہیں حافظوں کی کہ ہاں یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے, اور اس کے بعد یہ بھی کہ یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم نے لکھتے ہوئے سے حضور نے لکھوایا ایسے, ہم اس کی بھی گواہی دیتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی 2 آیتیں یاد تو سب کو تھی وہ, لیکن وہ 2 آیتیں تحریری شکل میں کہیں مل نہیں رہی تھی. اور وہ آیتیں کون سی تھی؟ سورہ برق کی سورہ توبہ کی آخری آیتیں. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قرآن مجید کی سورہ توبہ کی سورہ برات کی یہ 2 آیتیں نہیں مل رہی تھی. حالانکہ ابو بکر کو بھی یاد ہے, حضرت زید کو بھی یاد ہے, تمام صحابہ کرام, لیکن کمیٹی جو بنی تھی اور جو رول حضرت آفیشلی
خلیفہ مسلمین نے جو رول بنایا تھا، جو قانون بنایا تھا کہ اس طرح سے قانون کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا، خود بھی حافظ ہیں، جانتے ہیں، ان کے سینے میں بھی موجود ہے، لیکن یہ تھا کہ تحریری شکل میں حضور نے لکھوایا تھا، وہ چاہیے اور اس پر گواہ بھی چاہیے۔ خاموش تھی۔ اخیر میں مدینہ طیبہ میں ایک مکان مل جاتا ہے، ایک صحابی مل جاتے ہیں جنہیں تاریخ اسلام میں حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مجید سورہ برات کی آخری 2 آیتیں حضرت خزیمہ ابن ثابت لے کر آتے ہیں کہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے۔ قرآن مکمل تدوین ہونے جا رہی ہے، قرآن مکمل جمع ہو چکا ہے، گواہیوں پر گواہیاں بھی آ چکی ہے، حفاظ کرام کی تصدیق، اور جانتے کوئی ایسے ویسے نہیں، کبار صحابہ کرام ہے، اللہ اکبر، ان کی تصدیق بھی مل چکی ہے۔ اور آخر میں قرآن میں سورہ برات کی 2 آیتیں حضرت خزیمہ کے پاس مل جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت زید بن ثابت کے پاس مسئلہ آتا ہے، کہاں دیکھا کہ وہی آیتیں ہیں، خود بھی تو حافظ قرآن تھے لیکن اصول کو توڑ نہیں سکتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوچھا گواہ۔ میں نے پہلے تقریر میں آغاز میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے جب گھوڑا، بس اس ہلکے سے اس روایت کو پہلی تقریر میں آپ سن لیجئے گا کہ چونکہ یہ پروگرام ٹیپ ہو رہا ہے، آپ اس روایت کو، کہ حضور نے جب گھوڑا خریدا تھا ایک عربی سے تو وہ مکر گیا تھا، پیسہ بہت مل رہا تھا۔ پیسہ بولتا ہے نا بابا، آج بھی دیکھو نا، پیسے کے لیے کتنے لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ہندوستان سے ایران جا رہے ہیں، ہندوستان سے سعودیہ جا رہے ہیں، ایمان کا سودا کر کے آ رہے ہیں، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے بابا۔ تو دیکھیں حضرت خزیمہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں، کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جب یہ گھوڑے کی بیع و شراء ہوئی تھی تو میں وہاں کا بما، کیسے گواہی دی؟ تو تھا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ جب خدا کو آپ کے کہنے پر مان لیا، جب رسالت کی گواہی دے دی، جب آپ کو ہم نے نبی مان لیا اور خدا کے وحدانیت کی گواہی دے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا دو شہادتین خزیمہ، تو تنہا 2 کے برابر، ابو بکر گواہی دے تو ایک، عمر گواہی دے تو ایک، حضرت عثمان گواہی دے تو ایک، حضرت فاروق اعظم، حضرت مولا علی کسی کی گواہی دے تو ایک، حضرت اہل بیت اگر گواہی دے تو ایک۔ 1,24,000 صحابہ کرام میں صرف ایک صحابی حضرت خزیمہ ابن ثابت آقا فرماتے ہیں تو 1 نہیں 2 کے برابر۔ جب خزیمہ گواہی دے گا تو 2 کی ضرورت نہیں، تنہا باقا بھی ہے۔ میں نے جب اس حدیث پاک کو پڑھا سوچنے لگ گیا کہ میرے مصطفیٰ نے آخر خزیمہ ہی کو کیوں دی؟ خزیمہ ہی کو 2 گواہوں کا قائم مقام کیوں بنایا؟ جب جمع قرآن کا مسئلہ آ گیا، حل حضرت ابو بکر کے پاس بھی نہیں ہے، حل حضرت عمر کے پاس بھی نہیں ہے، حل بظاہر حضرت صحابہ کرام کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہا کون ہے؟ کہا خزیمہ ہے۔ کہا لے لو، کہا لے لو۔ حضرت زید بن ثابت تو پہلے سوچنے لگ گئے ہوں گے، حضرت عمر فاروق بھی سوچنے لگ گئے ہوں گے کہ قانون تو یہ بنا تھا، امیر المومنین نے قانون یہ بنا تھا کہ 2 گواہ چاہیے، لیکن یہاں تو ایک ہے۔ حضرت ابو بکر ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی نے حضرت خزیمہ ابن ثابت کو 2 گواہ کے قائم مقام بنا دیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے مصطفیٰ دیکھ رہے تھے کہ جب میرا ابو بکر اور جب میرا عمر اور جب میرے صحابہ قرآن کو جمع کر رہے ہوں گے، اس وقت گواہوں کی ضرورت پڑے گی۔ خزیمہ 1 نہیں 2، گویا کہ
میرے مصطفیٰ پہلے ہی اسی کو تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ارے نجدیوں نبی کے علم غیب پر حملہ کرنے والوں 1400 سال پہلے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب کی خبر ایسے ڈستے ہیں. اور ایک بات محرم کا مہینہ چل رہا ہے ہم اہل بیت کی داستان ایسے سناتے ہیں میاں کہ بوڑھے بھی جوان ہو جاتے ہیں ابھی ذرا چھیڑنے تو دنگ اللہ کے رنگوں میں سے جو ایک رنگ ہے. سنو یہ محرم کی جب 10 روزہ محفلیں ہوتی ہیں نا تو کچھ لوگوں کو ایسے سینے پہ سانپ لوٹتے ہیں ایسے ڈسنے لگتے ہیں. وہ 2 سال پہلے کی بات ہے کہیں پروگرام ہوا کسی نے فون کیا تھا مجھے گمنام فون ہوتے رہتے ہیں کچھ پیٹ پیچھے کاڑی کرتے رہتے ہیں نا کچھ لوگ وہ سمجھتے ہم کو خبر نہیں ہے. ارے میاں اعلیٰ حضرت کا کرم ہے اعلیٰ حضرت نے صرف اپنے بارے میں نہیں فرمایا ہے بلکہ سارے قادری غلاموں کے بارے میں فرمایا ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور نام کا قادری ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ورنہ ایک قادری وہ تھا جو پادری بن گیا. تو پھر قادری کیسا ہونا چاہیے؟ صرف خاندان قادری ہونے سے یا صرف نام قادری نہیں سچا قادری کیسے ہوتا ہے اعلیٰ حضرت سے سیکھو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا قادری کر قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے. صاحب اسے ڈستے ہیں کیوں؟ فون آیا کہ یہ جو محرم کے 10 روزہ پروگرام آپ کر رہے ہیں کس کتاب میں لکھیں؟ بخاری شریف مسلم شریف اور بخاری سے نیچے تو بات ہی نہیں کرتے بابا یہ لوگ. میں نے کہا بابا 10 روزہ محفل ذکر حسین چلیے ذکر کربلا چل رہا اہل بیت کی شان بیان ہو رہی ہے وہاں کیا ہم گھنٹیاں بجا رہے ہیں یا کوئی بھجن گا رہے ہیں؟ اتفاق یہ تھا کہ اس زمانے میں وہ ذاکر کھلنائک وہابیت کا ترجمان خواجہ صاحب نے بھگا دیا. خواجہ کا ہندوستان ہے بابا خواجہ صاحب نے بھگا دیا تو اس کے بھی کئی پروگرام چل رہے تھے. ہم سنی تو ہمیشہ مجیب بننے کے چکر میں رہتے جواب دینے کے چکر میں رہتے ہیں. سنیوں کی چاہیے کہ پلٹ کے سوال پوچھے اس کے سوال پر سوال پوچھ. میں نے پوچھا اس سے کہ میاں میں کربلا کی یہ 10 روزہ محفلیں تمہیں تو بعد میں اس کے دلائل پہلے یہ بتا کہ ذاکر نائک جو سمیہ گراؤنڈ میں 10 روزہ پروگرام کر رہا ہے کہاں بخاری میں لکھا ہے کہاں مسلم میں لکھا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اس طرح کے جو مروجہ پروگرام ہے وہ کیے؟ پہلے اس کا ثبوت دے. جہاں اس کا ثبوت ہوگا وہیں پر کربلا کا ثبوت جو ہے ذکر حسین کا ثبوت مل جائے گا. اور تو ایک کربلا کے مجلس کی بات کرتا ہے. میرے حسین کی عظمت کا یہ عالم ہے اہل بیت کی عظمت کا یہ عالم ہے. میں نے اس نجدی کو فون پر جواب دیا کہ حسین اور حسین کے گھرانے کا وہ عالم ہے کہ کوئی بھی مسلمان اگر نماز میں اہل بیت کو سلام نہ ٹھوکے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی. پہلے تو چکما گیا. نظامی صاحب کہتے تھے نا کہ وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. وہابی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. اور کسی بزرگ سے میں نے سنا تھا کہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ کبھی وہابی نہیں ہوتا اور جو وہابی ہوتا ہے وہ کبھی عقل مند نہیں ہوتا. پوچھنے لگا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا تحیات پڑھتا ہے؟ کہاں؟ کہتا ہے تحیات پڑھ. میں نے پوچھا درود ابراہیم السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ درود ابراہیم. کہتے ہیں نبی کے اہل بیت پر پڑھتے نا بھائی حضور کے اہل میں تفصیل میں بس وقت آخری میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ اہل بیت پر سلام. میں نے پوچھا یہ اہل بیت کون ہے؟ نبی کے گھر والے کون ہیں؟ عتیدان ملت اسلامیہ. اہل بیت میں حضور کی ازواج مطہرات بھی ہے حضرت مولا علی بھی ہے حضرت سیدہ فاطمہ بھی ہے امام حسن بھی ہے امام حسین بھی ہے اور اہل بیت کے 12 امام بھی ہے.
میں نے کہا یہ محرم کی 10 روزہ مجلسوں کی بات کر رہا ہے. ارے خدا نے نماز میں تحیات میں بیٹھک میں ذکر حسین کو جاری کر دیا ہے, تجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ تو ایسے ڈستے ہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں, یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے, شرح بخاری علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ صحابہ میں مجتہدین صحابہ کرام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے اور دیگر صحابہ نے جو قرآن کو جمع کیا, اگرچہ رسول کے زمانے میں وہ کام ایک جگہ پر جو اکٹھا کیا وہ نہیں تھا, لیکن یہ ایسی بدعت ہے کہ اس کے کرنے پر اسے کہتے ہیں اس کی اصل کیا ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها, کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرے خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو پر, جیسے جماعت رضائے مصطفیٰ کے پرچم تلے 10 روزہ مجلس ذکر حسین کا اہتمام کیا گیا ہے, اس طرح سے جو بھی کار خیر, یہ زبردست دلیل ہے آپ دھیان میں رکھنا. یہ وہاں بھی ڈستے ہیں جماعت اسلامی, یہ تمام لوگ ایسے ڈستے ہیں نا کہ یہ کہاں لکھا, کہاں بخاری میں کہاں کرتے ہو, کیا حضرت ابو بکر نے کیا تھا, کیا حضرت عثمان غنی نے کیا تھا, کیا مولا علی نے کیا تھا. پلٹ کر پوچھو کہ سعودیہ کی سرزمین پر جو ہر سال نیشنل ڈے منایا جاتا ہے, کیا حضرت ابو بکر نے نیشنل ڈے منایا تھا, کیا صحابہ نے نیشنل ڈے منایا تھا؟ نجدیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور اگر کوئی نبی کا میلاد منا رہا ہے, اگر کوئی ذکر حسین کی مجلسیں سجا رہا ہے, اور ان کو دیکھو وہابیوں کو, ان کے دروں سے لے کے گھروں تک اور گھروں سے لے کے مسجدوں تک, ان کے مسجدوں سے لے کے مدرسوں تک بدعتوں کے ہزاروں درخت لگے ہوئے ہیں, کانٹے دار درخت, پھلدار نہیں, کانٹے دار درخت, وہ ان کو نظر نہیں لاتے. لیکن جیسے ہی محرم شریف میں اہل بیت کیا ذکر جمیل شروع ہو جاتا ہے, ذکر حسین کی محفلیں شروع ہو جاتی ہے, ان کے دلوں پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں. اور یہ جو اجتماع کرتے نہیں دین کا کام کر رہے ہیں, تو میاں یہ ذکر حسین کی مجلسیں ہو رہی ہیں, وہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت, قربان چاہیے کہ آج اگر ہمیں یہ قرآن ملا ہے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور صحابہ کرام کی جد و جہد ہے. انہوں نے وہ قرآن, ہم تک پورا قرآن جمع ہو گیا, اور وہ قرآن حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں تھا. کس کے گھر میں تھا؟ قرآن پہلا تحریر میں آ چکا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, اور کتنی احتیاط برتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے, لہذا آج جو قرآن پر حملہ کر رہا ہے کہتا ہے چونچو کا مربع, جسے استنجا کرنے کی تمیز نہیں, جسے اردو پڑھنا نہیں آتا, وہ ملحد, وہ کافر, وہ مرتد کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے قرآن میں اپنی طرف سے, حضرت عمر نے, حضرت عثمان غنی نے اپنی طرف سے آیتوں کو ملایا ہے, کچھ گھٹایا ہے, کچھ بڑھایا ہے. اور سپریم کورٹ میں یاچکا داخل کرنے والے, آج تجھے میں دنیا نہیں, دنیا اسلام کا سب سے بڑا سپریم کورٹ بتاتا ہوں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں, اے شہر علم کا دروازہ, یہ مرتد وسیم رضوی آپ کا نام لے کر گمراہ کر رہا ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے کہ مولا علی اس میں نہیں تھے. اس گدھے کو اپنے باپ داداؤں کی خبر نہیں, اور یہ 1400 سال پہلے کی تاریخ جو ہے اردو پڑھنے نہیں. اور جانتے ہیں اس نے, میں نے وہ نسخہ دیکھا, اس کا ایک نسخہ جو اس نے تیار کیا تھا, اس سے پہلے بہت مرتبہ تیار, یہ کوئی بڑا تیر نہیں مارا تو نے, اس کا نام ہی اس نے غلط لکھا ہے. عربی ادب کے اعتبار سے اب میرے ذہن سے وہ نام, حالانکہ میں نے کسی تقریر میں اس کے نام کو, وہ نام بھی میرے ذہن سے مٹ گیا, اللہ کا فضل مٹ گیا. ایسی منحوس یادیں اور ایسی منحوس باتیں دل میں بے نوری پیدا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھو, نعتیں پڑھو, دل میں نور ہی نور آتا ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی رد کرنے کے لیے, تردید کرنے کے لیے, تو بہر کے یہ چوچو کا مربع کہتا ہے کہ مولا علی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم چلتے ہیں, حضرت علی سے پوچھتے ہیں جو شہر علم کا دروازہ ہے, جنہیں مصطفیٰ نے علم پلایا ہے, جنہیں مصطفیٰ نے علم پلایا ہے,
مولا علی سے پوچھا گیا 1400 سال پہلے پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جو قرآن جمع کیا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ خدمت میں تو وہ بھی موجود تھے، لیکن ایسا لگتا ہے مولا علی کی بھی نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی کہ قرب قیامت کچھ ایسے پیدا ہوں گے جو نام تو میرا لیں گے لیکن کام شیطانوں کا کریں گے، جو میری محبت کا دم بھریں گے۔ حضرت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں اعظم الناس اجرن فی المصاحف ابو بکر، قرآن مجید کی خدمت میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ثواب ملا ہے یا ملے گا سب سے زیادہ اجر اللہ کی بارگاہ سے، تو آپ فرماتے ہیں وہ میں نہیں، وہ عمر نہیں، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔ یہ اسٹیٹمنٹ ارے سپریم کورٹ میں یاچکا داخل کرنے والے علی سپریم کورٹ کا جج ہے، علی فیصلہ دے رہا ہے، بتا علی کا فیصلہ سب سے بڑا ہے یا کہیں اور کا؟ مگر تجھے علی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے کہ تیرے آنکھوں پر تعصب کی پٹی بن چکی ہے، اور وسیم رضوی تیرے رگوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے وہ گلابی لہو ہے۔ اگر ہرا اور حسینی لہو ہوتا تو قرآن کو اپنے سینے کلیجے سے لگاتا، کبھی قرآن پر تو حملہ نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کا معاملہ تو رجال ابن کتنے آئے اور گئے، اسے مسیلمہ کذاب نے خریدا تھا، کوئی سعودی میں جا کے بکتا ہے، کوئی امریکہ کے ڈالر پر جا کر بکتا ہے، کوئی ایران میں جا کے بکتا ہے، یہ کہاں بکا ہے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن ہم تو مصطفیٰ کے نام پر بک چکے ہیں، بازار مدینہ میں بک چکے ہیں، محبت رسول اور عظمت رسول کے نام پر ہم نے اپنا سودا، اپنا ایمان جو ہے مدینے کے بازار میں بیچا ہے، اور یہ وہ نشہ نہیں جو جسے کوئی ترشی اتار دے۔ میں مصطفیٰ کا مست ہوں، ہم نے نبی کی محبت کا جام کیا ہے۔ سنی مسلمانوں ایک پیغام، ذکر حسین کی محفل میں ایک پیغام لے کر جاؤ۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نشہ کرنا حرام ہے، گناہ ہے، یقیناً حرام ہے، لیکن میں کہتا ہوں ایک نشہ کرو، ایک نشہ، شراب کا نشہ حرام ہے، چرس کا نشہ حرام ہے، گانجے کا ایک نشہ حرام ہے، لیکن ایک نشہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ نشہ تم نے کر لیا دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گی۔ وہ نشہ کون سا نشہ ہے؟ وہ نشہ وہی نشہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا تھا، عمر فاروق نے کیا تھا، عثمان غنی نے کیا تھا، مولا علی نے کیا تھا، حیدر کرار نے کیا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی کیا تھا۔ وہ نشہ کون سا ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ کا نشہ ہے، جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے میں مصطفیٰ کا مست ہوں، جب وہ نشہ نہیں جسے کوئی ترچی اتار دے۔ تو حضرات محترم، قرآن مجید کل بھی محفوظ تھا، اور دیکھیں پوری دنیا میں قرآن چھپ رہے اچھے سے اچھے انداز میں، لیکن زبر اور زیر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے دن بتایا تھا، آج بھی کوئی جو ہے تو قرآن اس وقت کروڑوں حافظ دنیا میں، لاکھوں حافظ آپ کو ملیں گے، سفینوں میں بھی ہے اور سینوں میں بھی ہے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے معاملے میں سب سے زیادہ جسے اجر ملے گا، کہتے ہیں کون ہے؟ حضرت ابو بکر۔ آگے فرماتے ہیں رحمت اللہ علی ابی بکر، اللہ کی رحمت نازل ہو ابو بکر پر۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ ولیوں کے امام، داماد مصطفیٰ، چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ رحمت اللہ علی ابی بکر، ابو بکر پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ گلابی کھٹمل سن، اس کے بعد فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ہوا اول من جمع القرآن، سب سے پہلے کسی نے قرآن جمع کیا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے۔
حضرت علی تو تعریف کر رہے، کہتے بہت اجر ملے گا، اور یہ گلابی کھٹمل یہودیوں اور نصرانیوں کی سازشیں ہی، انہوں نے حضور کے زمانے میں ہی قرآن مجید پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مسلمانوں جانتے ہیں یہ سب جو ہے سازشیں اسی دور سے شروع ہو چکی تھی، اور کیوں؟ کہ قرآن نے یہودیوں اور نصرانیوں کو کہہ دیا، واضح انداز میں کہہ دیا تھا کہ تمہاری کتابیں محرف ہو چکی ہے، تمہاری کتابیں باقی نہیں ہے، نعت مصطفیٰ کا جو باب تھا اس باب کو تم نے ختم کر دیا، خطرے میں آ گئے۔ ہماری جن کتابوں پر بنیاد تھی، توریت، زبور، انجیل، وہ تو اب تو عبرانی جاننے اور سریانی اور عبرانی میں تھی۔ یہ جو آج کل کے تو کہتے ہیں کہ جب قرآن نے حضور کے زمانے میں ہی ہماری کتابوں پر حملہ کر دیا تو لاؤ اب قرآن پر ہی حملہ شروع کر دے۔ قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کو گرانے کے لیے انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیے، لیکن قربان جائیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کی ہم حفاظت کریں گے۔ صحابہ نے قرآن ہم تک پہنچایا، جمع کیا، پہنچایا، اور اہل بیت نے، حسین نے قرآن کے احکامات کو بچایا ہے۔ کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشے بطول۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ بھی زندہ باد اور اہل بیت بھی زندہ باد۔ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں، اچھا ایک اعتراض، پلٹوار کرنا چاہیے بابا، پلٹوار ضرور کرنا چاہیے، یہ مزاج بنا لیں۔ پوچھیں آپ انہیں کہ اگر چلو اس گلابی کھٹمل جتنے بھی ہیں ان سے پوچھو کہ اگر یہ قرآن کی 26 آیت ہے نا، 26، ارے تم بال بھی اس کا جو ہے نا قرآن کا زیر اور زبر بھی، ارے وہ تو بہت باتیں، قرآن کا رسم الخط نہیں بدل سکتے۔ قرآن کا جو لکھنے کا جو سٹائل ہے نا، جس کو رسم الخط کہتے ہیں، ہے نا، وہ بھی توقیفی، وہ بھی آسمان سے بتایا گیا، حضور نے جو ہے باقاعدہ، کبھی تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا۔ وہ بھی اگر کوئی بسم اللہ ایسے لکھا جاتا ہے، کوئی ایسا اگر لکھ دے تو اسے بھی، اس قرآن کو بھی کوئی جو ہے کہے گا نا اس میں غلط لکھ دیا ہے۔ تو قرآن کا ایک نقطہ بھی نہیں بدل سکا۔ 1400 سال میں تمہیں عقل نہیں آئی، تاریخ نہیں پڑھی، گھاس چرنے گئی تھی تمہاری عقل، جو آج جو ہے کسی نے جام پلا دیا اور تم نشے میں چور ہو کر بکواس کرنے لگے۔ کیا تمہیں کیا لگتا ہے کوئی جواب دینے والا نہیں؟ پوچھو ان سے کہ بقول تمہارے اگر یہ قرآن، تو حضرت علی خاموش کیوں رہے؟ امام حسن خاموش کیوں رہے؟ امام حسین خاموش کیوں رہے؟ امام زین العابدین خاموش کیوں رہے؟ امام باقر، امام جعفر صادق، امام کاظم، امام جو ہے موسیٰ، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، اہل بیت کے 12 امام خاموش کیوں رہے؟ خاموش تو رہے، وہی قرآن پڑھتے آ رہے ہیں جو قرآن حضرت ابوبکر نے دیا، جو قرآن حضرت عمر فاروق نے دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام کا اجماع، اتفاق، اور یہ بھی سن لے کہ صحابہ کرام کا سب سے پہلا جو اتفاق ہوا تھا وہ ختم نبوت کے مسئلے پر، اجماع جس کو کہتے ہیں۔ امت مسلمہ میں جو سب سے پہلا اجماع ہوا ہے وہ ختم نبوت کے مسئلے پر، اور آج مرزائی اور قادیانی یہ چھپ کے آتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے بھی گستاخ کچھ ایسے ہیں، کچھ چوٹے ایسے ہیں جو کھل کے نہیں آتے، چھپ کے کام کرتے ہیں۔ ذرا میجورٹی ہو جاتی ہے تو پھر بعد میں اپنا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہوشیار ہیں۔ ارے جس دماغ میں اور جس دل میں بزرگوں کی، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی گستاخی آتی نا، وہاں اللہ نور جو وہاں سے کھینچ لیتا ہے۔ ہم کو سب خبر ہے کون کس انداز میں چل رہا ہے۔ ایسے وقت میں، ایسے ماحول میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے کارکنوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ بیدار ہو جائیں، یہ جماعت یہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے، یہ مرکز اہل سنت، مرکز بریلی شریف کا پیغام ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی آواز ہے، یہ مفتی اعظم کے دل کا سوز ہے، اور یہ تاج الشریعہ کے دل کا قرار ہے۔
متحد ہو جاؤ، ایک جٹ ہو جاؤ اور ہر باطل طاقت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ماحول نہیں دیکھنا ہے. نہیں ابھی کیا ہے وہ ہم نہیں وہ ایسا ہے نہیں وہ ویسا ہے نہیں اوپر سے آئے گا نہیں نیچے سے جب پیغام آئے گا. قوم کو بیوقوف بنا رہے ہو کیا تم؟ اللہ سبوں کو ہدایت عطا فرمائے. امام حسین نے تو ایسا نہیں کیا، اہل بیت نے کربلا میں ایسے نہیں کیا. اللہ حسینی جذبہ سبوں کو عطا فرمائے. تو صحابہ کرام نے ہم تک قرآن اس طرح سے جمع کر کے پہنچایا اور اہل بیت نے اس قرآن کی تعلیمات کو بچایا ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ اور اہل بیت کے فیضان سے ہم تماموں کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام. ہاں کل جو ہے یہ بھی سن لیجئے، اب جا رہے ہیں انشاءاللہ. آج چونکہ وقت ہو چکا ہے، موضوع اور باقی تھا میرا، عقید توحید پر گفتگو کرنی تھی، عقید رسالت پر، تحفظ ناموس رسالت پر بھی گفتگو ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے شرف حاصل ہوا. لیکن انشاءاللہ عقید توحید پر چونکہ کل گفتگو ہوگی، ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق شیخین ہیں. یہ کتنا آج سوشل میڈیا پر جو ہے نا کچھ لوگ ایسے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ اہل بیت کا اور صحابہ کرام کا پٹا نہیں تھا. آپس میں یہ کشتی لڑانے کے چکر میں ان کو کام دھندے نہیں بابا صاحب، انہیں اپنے دادا کی خبر نہیں ان کی اور پوری زندگی کا ان کو مطالعہ نہیں. یہ 1400 سال پہلے ایسے بیان کرتے ہیں جیسے صحابہ کرام کی اور آپس میں. تو قرآن کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا رشتہ کتنا پاکیزہ تھا اور مذہب اسلام میں صحابہ کی اہمیت کیا ہے، کیا تھی. یاد رکھنا کہ اگر نبی کے صحابہ پر کوئی حملہ کر رہا ہے تو حقیقت میں وہ اہل بیت پر حملہ کر رہا ہے، اور نبی کے اہل بیت پر کوئی حملہ کر رہا ہے تو وہ حضور کے صحابہ پر حملہ کر رہا ہے. تو وہ کس طرح آپس میں رشتہ تھا حضرت شیخین اور صحابہ کی عظمت کتاب و سنت کی روشنی میں. اور وہیں پر انشاءاللہ عقید توحید پر کل گفتگو انشاءاللہ. کچھ کل ایسی باتیں ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے. مجھے گمان غالب ہے کہ کچھ تاریخ کے وہ نظارے اور وہ پہلو آپ کے سامنے لے کر آؤں گا کہ بہت کم ہی لوگوں نے اس کو سننے کی سعادتیں حاصل کی ہے. اللہ کربلا والوں کا صدقہ ہم تماموں کو عطا فرمائے. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام علیہ. مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام. شہر یار ایران تاجدار حرم، شہر یار ایران تاجدار حرم، نوبہاری شفاعت پیلا کو سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پیلا کو سلام. مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و نازی خلافت پیلا کو سلام. وہ عمر جس کے عادات پیش دا سفر، اس خدا دوست حضرت پیلا کو سلام. یعنی عثمان صاحب کمی سے ہدا اللہ
پوشے شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر پوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام پا رہا ہے صحف غنچۂ قدس اہل بیت و نبوت پہ لاکھوں سلام اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام وہ دسو جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام شافعی مالک احمد امام حنیف چار باغ امامت پہ لاکھوں غوث اعظم اعظم امام تو کا ونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ لاکھوں سلام جانشین رضا شاہ اختر رضا فخر اہل سنن شاہ اختر رضا ہے میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائما ان کا سایہ سروں پر رہے دائما ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام قائد اہل سنت پہ لاکھوں سلام تابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور کوئی سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مولا خصوصاً اس کا اصالی ثواب فرما سرکار کے صدقے توفیل سے جو بھی ذکر خیر ہوا صحابہ اہل بیت کا تابعین تبع تابعین کا تیرے محبوبوں کا اور تیری عطا کردہ روزی سے ننگر حسین حاضر ہے مولا شیرنی حاضر ہے مولا قبول فرما مولا جماعت رضا مصطفیٰ اور اہل خانہ نے اہل محبت نے جو بھی انتظام کیا ہے تام دل میں قدم قلم سخن مولا قبول فرما شان کریمی کے مطابق بالخصوص سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر مولا نچھاور ہے قبول فرما حضرت آدم عیسیٰ تمام پیغمبران نظام رسولان کرام خلفائے راشدین عشر مبشرہ اصحاب بدر اصحاب احد اصحاب بیت رضوان کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ صالح ثواب فرما بالخصوص مولا حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی مولا علی کی بارگاہ میں خصوصاً اس کا اصال ثواب فرما حضرت ابی بن کعب حضرت زید بن ثابت اور جن صحابہ نے قرآن کو جمع کرنے میں مولا سبوں کو اس کا اصال ثواب فرما بالخصوص مولا سرکار کے صدقے اور توفیل سے مولا
اصحاب بدر، اصحاب عہد، اصحاب بیت رضوان سرکار کی جملہ مزاج مطہرات، بنات مومنات، بنات صالحات، اولاد امجاد، والدین کریمین، عمین کریمین کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ ایصال فرما۔ سرکار کے صدقے طفیل سے مولا اہل بیت اطہار کے 12 امام، تابعین، جملہ صحابہ کرام، صحابیات اعظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، مفسرین، صالحین، امام اعظم مالک شافعی، امام احمد بن حنبل بالخصوص، پیر پیرا میر میرا غوث الاغواث فرد الافراد میرا محی الدین سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی، سلطان العارفین سیدنا مجدنا احمد الرفاعی، احمد البدوی، ابراہیم دسوقی، بالخصوص شہین شاہ ہندوستان ابن بطول خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں ایصال ثواب فرما۔ سرکاروں کے صدقے طفیل سے مولا تمام اولیاء ممبئی کی بارگاہ میں خصوصاً اس کا ایصال ثواب فرما۔ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم سرکار احسن العلماء سید العلماء حسامی علیہ الرحمہ، نظمینی علیہ الرحمہ، حاجی صاحب علیہ الرحمہ، حضور مفتی نان پارا، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں اس کا ایصال ثواب فرما۔ مولا روئے زمین پر جتنے تیرے محبوب بندے بندیاں آرام فرما ہے، ازادم تائیدم تمام امت مسلمہ مرحومہ امت محمدیہ، ہم تمام حاضرین کے مرحومین ان کی روحوں کو اس کا ایصال ثواب فرما۔ مولا بالخصوص مولا شہدائے کربلا کی بارگاہ میں جو کچھ ذکر خیر ہوا ہے مولا نظر قبول فرما۔ سرکار کے صدقے طفیل سے اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا کے صدقے طفیل سے آج اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ شیاطین کے شر سے بچا، ساحرین کے سحر سے بچا، معاندین کے عناد سے بچا، ماکرین کے مکر سے بچا، ماکرین کے مکر سے بچا، ماکرین کے مکر سے بچا۔ سرکار کے صدقے اور طفیل سے مولا سحر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، وہابیین کی وہابیت سے بچا، رافضیوں کی رفض سے بچا، بدمذہبوں کی صحبت بد سے بچا۔ مولا ایمان پر استقامت عطا فرما۔ اہل سنت جماعت جس کی ترجمانی دور حاضر میں مسلک کے اعلیٰ حضرت سے کی جاتی ہے مولا اس مسلک پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی عمر و اقبال میں درازیاں عطا فرما، والدین کی عمر و اقبال میں درازیاں عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں مولا ان کی مغفرتیں فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرتیں فرما۔ سرکار کے صدقے طفیل سے ہمارے والدین کو شفاء کامل و عاجل صحت اور تندرستی عطا فرما۔ حاضرین میں دوست و احباب میں خیش و اقارب میں کوئی بیمار ہے مولا شفا عطا فرما۔ مولا کوئی بار قرض میں ڈوبا ہے کربلا والوں کا صدقہ سبوں کو عطا فرما۔ مولا جو بھی اولاد ہے انہیں صاحب اولاد کر دے۔ مولا اماکن مقدسہ کی مولا حفاظت فرما، مسجد اقصی کی مولا حفاظت فرما، مسلمانان عالم کے جان مال عزت و آبری کی مولا حفاظت فرما، ہندوستان کی مولا حفاظت فرما۔ کورونا ولا ببا جو کچھ ہے مولا تیرے علم میں ہے، جو بھی تیری مخلوق ہے مولا اس سے ہمیں امن و امان عطا فرما۔ سرکار کربلا کے صدقے اور طفیل سے دونوں جہاں کی نعمتیں سرفرازیاں سربلندیاں عطا فرما۔ حرمین طیبین کی باادب بار بار حاضریاں مولا عطا فرما۔ شہر رسول میں دفن ہونے کی سعادتیں عطا فرما۔ جتنے مولا جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا ہے تو علیم و خبیر ہے، اہل بیت اطہار کی شفاعت مولا سبوں کو عطا فرما، اہل بیت کی صحابہ کی سچی محبتیں عطا فرما، اور جو باطل فرقے بددین مولا دونوں کے مابین تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان سے ہمارے اور ہمارے آل اولاد کی مولا تو حفاظت فرما، اہل بیت کی محبتیں عطا فرما، تیرے نبی کے سچے صحابہ کی سچی محبتیں ہم تماموں کو مولا عطا فرما۔ دوے واپسی تک مولا ہم تماموں کو دین متین اہل سنت و جماعت مسلک کے اعلیٰ حضرت کی خدمت کی سعادتیں عطا فرما۔ مولا مسجد کے اور جو بھی مولا عبادت خانے خطرے میں ان کے حق میں دعا کرتے مولا کل مسجد کے حوالے سے ہمارا مقدمہ ہے مولا کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما۔ مسجد کے حوالے سے کربلا والوں کا صدقہ ہم تماموں کو مولا عطا فرما۔ بحق انا فتحنا لك فتحا مبینا وبحق لخمسة نطفی بها حر الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے۔ بحق انا فتحنا لك فتحا مبینا وبحق ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ الہ العالمین کریمہ کارسازہ بندہ نوازا جتنے تیرے محبوب بندے بندیاں مولا ذکر حسین کو عالم اسلام سے مولا
جماعت رضائے مصطفیٰ کے تحت اس چینل کے تحت سن رہے ہیں، مولا سبوں کو دارین کی سعادتیں عطا فرما، اہل بیت کا صدقہ عطا فرما، حسین کے شہادت کا واسطہ، ننھے علی اصغر کی شہادت کا واسطہ سبوں کی حاضری کو مولا قبول فرما لے، سبوں کو اہل بیت کی سچی محبت، صحابہ کا ادب اور حشر کے میدان میں پرچم حسین کے تحت سبوں کا حشر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ